السلام علیکم، میرا نام فاطمہ اعجاز خان ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج کل جو زیر بحث بنا ہوا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے، بچوں کے جو مسائل ہمیں گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں، جس میں بچوں کا غصہ کرنا، چیزوں کو پھینکنا، ماں باپ کی بات کو نہ سننا، اور اکثر ہم اسکولوں میں یا اساتذہ سے جو ایک کامن شکایت سننے کو ملتی ہے کہ بچے جو ہیں ان میں اگریشن لیول بہت زیادہ ہے اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب ایسا کیا کیا جائے کہ ہم بچوں کے ان رویوں کو کنٹرول کریں؟ بچہ آپ کو پتہ ہے جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کا سب سے پہلا امپیکٹ جو ہوتا ہے کا ماحول کیسا مل رہا ہے، اس کی تربیت کن ہاتھوں میں ہو رہی ہے۔ بجائے کہ ہم بچے کے اس کو دیکھیں، اس کی عادات کو دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو عادات ہیں، ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اس پہ نظر انداز ہونے والی چیزیں جو ہیں ہم ان کو زیر بحث ابھی اس کو لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح کے ایسے ہمارے گھروں میں مسائل ہیں جو کہ ہمارے بچوں کی ذہنی صحت کو بہت بری سے تباہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں ہم خود بھی غصہ بہت زیادہ کرنا، آج کل لوگوں میں برداشت کا مادہ بہت کم ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا، غصہ کرنا۔ ہم اسکولوں میں دیکھیں کہ ٹیچر ہے، کوئی بچہ ایک سوال بار بار کر رہا ہے تو وہ بھی اس کو غصے سے جواب دے رہی ہے۔ یہ حالانکہ ایک عام رویہ ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، لیکن چھوٹے بچے کی ذہنی صحت پہ اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے، بہت نیگیٹو پڑ رہا ہے، جس سے بچہ جو ہے بے صبرا ہوتا جا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ رویہ بہت ٹھیک ہے، اور اپنے انداز بیان سے اس رویہ کو بار بار کر کے ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اگریشن کو دکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے اپنے رویے کو کس طرح سے پازیٹیو وے میں اس کو اس نے دکھانا ہے یا سمجھانا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ماں کر سکتی ہے، جو بہت امپورٹنٹ رول جس میں ہے، مدر کا ہے یا ماں کا ہے، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر بچہ آپ سے کوئی ایک سوال 10 دفعہ بھی کر رہا ہے تو آپ خود پیشنس کے ساتھ اس بچے کو جواب دینا شروع کر دیں، آپ اس کو پیار سے ہینڈل کریں۔ گھر کا ماحول ہے، اس کو تناؤ سے آپ بچا کے رکھیں، جتنا تناؤ زیادہ ماحول ہوگا اتنا ہی بچے کے اندر ایگریشن زیادہ ہوگا۔ دوسری ایک سب سے جو کامن ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ بچوں کا ارریگولر ہونا، گیجٹس میں لگے رہنا، موبائلس پہ کھیلنا بہت زیادہ، یا جو ویڈیو گیمز ہیں ان پہ کھیلنا۔ اب اس سے بچوں کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ایک تو بچے کی جو پڑھائی ہے اس سے ان کا دل و چاٹ ہو جاتا ہے، دوسرا بچوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ کمزور ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس سے آٹومیٹیکلی بچے کے اندر چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہے، جس پہ آج کل بہت زیادہ بحث پوری دنیا میں کی جا رہی ہے کہ اسکرین ٹائم کو کم کیا جائے، بچوں کو اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں آپ ملوث کر لیں تاکہ بچے جو ہیں اپنے بجائے اس میں تھکنے سے، اپنے کھیلنے سے، وہ اپنے اسکرین ٹائم کو کم کر لیں گے اور وہ اپنی پڑھائی کی طرف یا جو بھی آپ ان کو ایکٹیویٹی کروانا چاہیں اس کی طرف جو ہوں گے راغب ہو جائیں گے۔ بچوں کو کسی طرف بھی پڑھائی کی طرف مائل کرنے کے لیے یا کسی اور بھی ایکٹیویٹی طرف مائل کرنے کے لیے بچوں کو ذہنی طور پہ مصروف رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو بچے کی ڈائٹ ہیلدی ہونی چاہیے۔ جس وقت بچہ ہیلدی ہوگا، ہیلدی ڈائٹ لے گا، آٹومیٹیکلی وہ جو بچہ ہوگا اس میں ایگریشن کا لیول بھی بہت کم ہوگا۔ دنیا میں بہت زیادہ ریسرچز ہو رہی ہیں کہ بچوں میں ایگریشن لیول بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا جو ڈائریکٹ لنک وہ جو نکال رہے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کی ڈائٹ ہے۔ آپ کی ڈائٹ میں جتنا جنک فوڈ ہم بچوں کو دے رہے ہیں، بچے میں ایگریشن لیول اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر ہولی سولی ڈیوٹی اس میں ماں کی آ جاتی ہے کہ آپ نے بچے کو ہیلدی ڈائٹ دینے کے بعد ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا ہے، جس میں آپ بچوں کو کوالٹی آف ٹائم دیں، آپ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، آپ ان کے ساتھ باتیں کریں تاکہ بچوں کا رجحان گیجٹس کی طرف سے دور ہو جائے۔ وہ موبائل کو چھوڑ دیں گے، وہ گیمز کو چھوڑ دیں گے، تو آٹومیٹیکلی ان کے ساتھ ایک بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں۔ سونے سے پہلے کوشش کریں کہ بچہ 1-2 پیجز کسی کتاب کے پڑھ لے، اچھی کتاب ہو جس اس کے بارے میں پوچھے، تاکہ بچہ اگلے دن اس کے اندر ایک سوچنے کا وہ مادہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ سونے سے پہلے بچے کو کوئی چیز میمورائز کرواتے ہیں یا کوئی ایسا کہانی اس کو سناتے ہیں جو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو بچے کی جو ذہنی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے یا ان پہ قابو پانے کے لیے یا بچوں کے اندر اس رجحان کو کم کرنے کے لیے ایک ماں ہی ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ آپ کی فیملی کے سارے ممبرس کر سکتے ہیں، لیکن مدر جس کی گود میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش کا ذمہ دیا ہے، اس پہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور اس کے لیے بہترین جو آپ اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں۔ آج کل کے بچہ جو کہ 21ویں سینچری کا جو بچہ ہے، ظاہر یہ عام طریقے سے ہینڈل نہیں ہو سکتا، اس کو آپ نے ایک تو مصروف رکھنا ہے کسی لکھنے کے کام میں، کسی پڑھنے کے کام میں۔ پڑھنا اس لیے کسی بھی کانٹینٹ کا ضروری ہے جس میں آپ نیوز پیپر پڑھانے کی بچے کو عادت ڈالیں، آپ کسی سٹوری بک کا کوئی پیراگراف بچے کو دے دیں جس سے اس کی ذہنی ووکیبلری ہے بڑھے، تاکہ اس کو ذہنی مشقت کرنی پڑے۔ جب وہ ذہنی طور پہ تھکے گا تو وہ ایک آرام دہ نیند سوئے گا، ٹھیک ہے، اور اگلے دن وہ فریش اٹھے گا، اور اس میں جو نیگیٹو انرجی ہوگی وہ کافی حد تک کم ہوگی، اور آپ دیکھیں گی خود اس میں کس طرح سے امپیکٹ آتا ہے، اور بچہ اپنی ہیلدی ایٹیٹیوڈز کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔